اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیہ توکلت وہو رب العرش العظیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ پیارے دوستو، بزرگوں، دعا ہے رب العالمین کی بارگاہ میں کہ مالک لم یزل ہماری آج کی گفتگو کو اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین اپنی کامل بارگاہ میں قبول فرما کے اللہ پاک ہمیں دین و دنیا کی کامیابیاں، دین و دنیا کے انعامات مالک و مولا نصیب فرمائے۔ ہمارے زندہ، ہمارے مرحوم سب پر اللہ اپنا لطف و کرم فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کی گفتگو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا۔ فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ نے فرمایا جس نے مجھ پر توکل کیا، مجھ پر بھروسہ کیا، مجھ پر اعتماد کیا، میری ذات سے جڑا رہا، میری ذات کے ساتھ اس نے تعلق قائم اور دائم رکھا، فرمایا میں رب اسے کافی ہوں، میں رب اسے کافی ہوں، میں رب کی وہ مہربانیاں حاصل کرے گا، میں رب کی وہ شفقتیں حاصل کرے گا۔ تو پیارے دوستو، جتنا بندہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جڑا رہے اور اس پر توکل کرے اور اعتماد کرے اور بھروسہ کرے، اتنا بڑا وہ درجہ، بلند درجے والا اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اتنا بڑا وہ متقی بن سکتا ہے، اتنا بڑا اس کے پاس تقوی آ سکتا ہے، زہد اور ورع آ سکتی ہے، جبکہ بندے کی پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ جنگل میں وہ ایک جگہ پر اپنی دستار مبارک اتاری اور ایک جگہ پر رکھ دی اور وضو کرنے تشریف لے گئے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا دستار مبارک رکھی ہوئی ہے، تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہیں کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ واپس تشریف لائے وضو کر کے۔ جب واپس تشریف لائے تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بھائی آپ نے کس اعتماد پر، کس کے سہارے پر آپ نے یہاں پگڑی رکھ دی؟ اگر چوری ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ اگر کوئی لے جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں نے اس ذات کے بھروسے پر چھوڑا یہاں اپنی دستار مبارک کو، اس رب کے توکل پر، اس رب کے بھروسے پر چھوڑا جس رب نے تیری یہاں ڈیوٹی لگائی، جس رب نے حفاظت کے لیے تجھے یہاں مقرر کیا، جس رب نے تجھے یہاں آ کر کھڑا کیا اور رب نے تیرے ذریعے حفاظت کرائی، میں اسی رب کے سہارے اور اعتماد پر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ تو پیارے دوستو، جتنا آپ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توکل کریں گے، بھروسہ کریں گے، تو اللہ رب العالمین تمہاری کفایت کرے گا، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ رب العالمین کی تم پر کرم نوازی ہوگی، اللہ رب العالمین کی تم پر رحمت ہوگی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایک شعبان المعظم کی 28ویں یا 29ویں کے دن آپ دیکھ لیں کہ آپ اپنے پانی پینے کا لیول دیکھ لیں کہ کتنا آپ پانی پیتے ہیں، پھر جب رمضان المبارک کا چاند نظر آ جاتا ہے اور تم دعا مانگتے ہو، اللہم انی اسألک وبصوم غد نویت من شہر رمضان
تو آپ جب دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میں نے روزہ رکھا ہے تیرے، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، جب ہم کہتے ہیں کہ مالک ہم نے تجھ پر توکل کر لیا، تجھ پر بھروسہ اور اعتماد کر لیا، تو 28ویں شعبان کو ہم 5 جگ اگر پانی پی جاتے ہیں، یکم ماہ رمضان المبارک کو ہم نے جب اس پر توکل کیا، اس پر بھروسہ کیا، تو اس نے ایسی عنایت کی، ایسی رحمت کی کہ ہم ایک گھونٹ بھی پانی کا نہیں پی رہے، پھر بھی ہم پہلے سے زیادہ حشاش بشاش ہوتے ہیں، پہلے سے زیادہ ہم چاق و چوبند ہوتے ہیں، پہلے سے زیادہ ہم چست و چالاک ہوتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، وہ بھی اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنی شفقتوں کے سمندر ہمارے لیے بہا دیتا ہے، ہمارے دل پر اس کی توجہ رحمت ہو جاتی ہے، تو ہمارے دل میں ایک اعتماد سا آ جاتا ہے، ایک یقین سا آ جاتا ہے۔ جب یقین آ جاتا ہے تو ہم سارا دن فجر سے لے کر ظہر عصر مغرب تک ہمیں پیاس بھی نہیں لگتی۔ کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی جو 6 لیٹر پانی پینے والا ہے، 7 لیٹر پانی پینے والا ہے، لیکن یکم رمضان المبارک پورا ماہ مبارک وہ پانی نہیں پیتا سحری اور افطاری کے علاوہ؟ کیا وجہ ہے کہ اتنے لانگ ٹائم میں، اتنے لانگ پیریڈ میں، گرمی کے سخت دنوں میں بھی وہ پانی نہیں پیتا اور وہ حشاش بشاش ہوتا ہے؟ اصل میں رب بتانا چاہتا ہے کہ جو مجھ پر توکل کرتا ہے میں اس کو جسمانی نہیں روحانی غذا دیتا ہوں۔ روحانی غذا سے یہ ہوتا ہے کہ آپ میں ایک صبر آ جاتا ہے، آپ میں ایک یقین آ جاتا ہے، اعتماد آ جاتا ہے، پھر آپ پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ آپ کی صحت پہلے سے زیادہ تندرست ہو جاتی ہے۔ روحانی غذا مالک و مولا عطا کرتے ہیں۔ تو جس نے بھی رب ذوالجلال پر توکل کیا، بھروسہ کیا، اعتماد کیا، رب نے اسے مالا مال کیا۔ مجھے یاد ہے کراچی میں ہم پڑھتے تھے تو ہم نے ایک ہوٹل میں دیکھا، ہوٹل میں 2 چرس پینے والے، نشہ پینے والے آدمی بیٹھے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ان کے پاس پیسے تھے تھوڑے۔ ایک چرس والا نشائی کہنے لگا کہ یار روٹی کھا لیتے ہیں، ہوٹل میں بیٹھے ہیں، بھوک بڑی لگ رہی ہے، روٹی کھا لیتے ہیں۔ دوسرے نشائی نے کہا نہیں یار، روٹی کھا لی تو نشہ کہاں سے لائیں گے، ایسا کرتے ہیں نشہ لے لیتے ہیں، اور روٹی کا تو چونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، روٹی کے لیے ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، نیک اور اچھی چیز کے لیے، چونکہ رزق کا اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہر جاندار کو، ہر ذی روح کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور اس کے ذمہ کرم میں ہے، اس نے اپنے اوپر ذمہ کرم میں واجب کر رکھا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یار ایسا کرتے ہیں، جو پیسے ہیں 100-200 روپے، اس کا نشہ لے لیتے ہیں، اور روٹی جانے مالک جانے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ انہوں نے نشہ لے لیا، وہ اپنا منہ کالا کرتے رہے، وہ نشہ پیتے رہے۔ جب واپس آئے، جب ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے، اسی ہوٹل میں بیٹھے ہی ہم نے دیکھا کہ کوئی آدمی آیا، اللہ کا بندہ، اس نے ہوٹل سے کھانا لے کر ان کو دے دیا۔ تو پیارے، یہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، یہ پریکٹیکل واقعہ ہے، پریکٹیکل سٹوریاں، جو آنکھوں دیکھی سٹوری ہے، وہ میں آپ تک شیئر کر رہا ہوں، میں آپ تک ریفر کر رہا ہوں۔ تو جس نے بھی اعتماد کیا، چاہے وہ نیک ہے یا گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے یا صالح ہے، کوئی بھی ہے، جب اس پر توکل کرتا ہے، اس پر اعتماد کرتا ہے، رب ذوالجلال اپنی شفقتوں سے، مہربانیوں سے، عنایتوں سے نواز دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، حضرت شقیق رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ حضرت شقیق رحمت اللہ علیہ ایک دن اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، عبادت کے حجرے میں ایک بادشاہ آ گیا۔ اس نے کہا اے شقیق رحمت اللہ علیہ بلخی، آپ سارا دن عبادت کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کے ٹکڑوں کا انتظار کرتے رہتے ہو،
لوگوں کے کھانے کا انتظار کرتے رہتے ہو کہ لوگ تمہیں دے جائیں اور تم کھا لو، پھر لوگ بعد میں باتیں کرتے ہیں، یہاں تمہیں کھلا دیتے ہیں، بعد میں وہ ملامت کرتے رہتے ہیں، گلے شکوے کرتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا میری خواہش یہ ہے کہ آؤ میرے ساتھ، میں شاہی خزانے سے تمہارا مونتھلی روزینہ لگا دیتا ہوں، مونتھلی وظیفہ لگا دیتا ہوں، تاکہ جو آپ کا ماہانہ خرچہ ہے وہ ہر مہینے آپ کی دہلیز تک پہنچے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی، فرمانے لگے کہ یار تجھ میں 5 عیب ہیں، اگر یہ 5 عیوب تجھ میں نہ ہوتے تو میں تیری آفر قبول کر لیتا۔ یہ 5 عیب اور 5 نقائص، 5 نقص تجھ میں نہ ہوتے تو میں تیری آفر کو قبول کر لیتا، اور میں تیری آفر کو ٹھکراتا نہ، اور میں تیرے ساتھ چل پڑتا، اور روزینہ اپنا ماہانہ وظیفہ اور ماہانہ خوراک میں تجھ سے لے آتا۔ لیکن عیب یہ ہے تجھ میں، 5 عیب یہ ہیں۔ پہلا عیب یہ ہے تجھ میں کہ تیرا جو تو مجھے دے گا تیرا خزانہ کم ہوگا، تیرے خزانے میں کمی آئے گی، تیرے خزانے کے سٹور میں کمی آئے گی۔ لہذا پہلا عیب یہ ہے کہ تیرا خزانہ کم ہوگا، گھٹے گا، تیرا خزانہ خسارے میں جائے گا، اس کی ایوریج لیول نیچے جائے گا۔ پہلا عیب یہ ہے۔ دوسرا عیب یہ ہے کہ ممکن ہے جو میں تجھ سے لے آؤں، میں تجھ سے وصول کر کے آؤں، مجھ سے کوئی چور لے جائے، مجھ سے کوئی چوری کر کے لے جائے۔ لہذا میں خوف رکھتا ہوں کہ میں تجھ سے خزانہ لے آؤں اور کوئی چور لے جائے، پھر کیا ہوگا؟ لہذا یہ دوسرا عیب ہے کہ تیرے خزانے کو کوئی چور لے جا سکتا ہے۔ اور واقعی پیسہ ایک لالچ ہے، پیسہ سکون کی چیز نہیں ہے۔ کوئی بادشاہ شاہراہ عام پہ سویا ہوا تھا، فٹ پاتھ پہ سویا ہوا تھا، تو کوئی بادشاہ وہیں سے گزرا تو اس نے 2 روپے دے دیے۔ اب درویش نے 2 روپے جیب میں ڈالے، جب رات کو سویا درویش کو انہیں 2 روپے کی فکر لاحق ہو گئی، 2 روپے کا وہم دل دماغ پر سوار ہو گیا، کبھی اس جیب میں ڈالتا، کبھی اس جیب میں، کبھی نیچے رکھتا، کبھی ساری رات وہ اسی کشمکش میں اس نے گزار دی، ساری رات اسی کشمکش میں گزار دی۔ نیند نہ آئی کہ یار کوئی پیسے لے نہ جائے، یہ 2 روپے کوئی چوری نہ کر جائے، کبھی اس جیب میں، کبھی اس جیب میں، کبھی چادر کے نیچے، کبھی چادر میں باندھ دیے، طرح طرح کی اس نے سیکیورٹی کی۔ ساری رات وہ جاگتا رہا، جب صبح ہوئی تو وہ 2 روپے اٹھائے اور بادشاہ کو دے دیے، اور کہنے لگا بھائی اپنے پیسے تو سنبھال۔ اس نے تو، میں پہلے چین سے سوتا تھا، آرام سے سوتا تھا، مزے کی نیند سوتا تھا، لیکن تیرے 2 روپے نے میری نیند ہی اڑا دی ہے۔ ساری رات مجھے نیند کے ایک قطرہ بھی نیند نہیں آئی، ایک لمحہ نیند نہیں آئی، سکون نہیں آیا، لہٰذا تو اپنے پیسے واپس کر، مجھے تیرے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے دوسرا تجھ میں عیب یہ ہے کہ میں جو تیرا مال لے آؤں وہ چور لے جائیں، پھر کیا ہوگا؟ تیسرا عیب یہ ہے کہ تو دے کر پریشان ہوگا، اس لیے کہ جب تو دے دے گا، ابھی عقیدت میں، محبت میں تو ابھی قدم اٹھا لے گا، چھلانگ مار دے گا، مجھے دے دے گا، لیکن بعد میں جب کیلکولیٹ کرے گا، بعد میں جب جمع کرے گا، بعد میں جب تیری سوچ اور عقیدت کمزور ہوگی، سوچ تیری جمع ہوگی، پھر تو سوچے گا میں نے اتنے پیسے دے دیے، تو لہٰذا تو دے کر پریشان ہوگا۔ اس لیے تیرے اندر یہ تیسرا عیب ہے جو مجھے تیرا وظیفہ لینے اور قبول کرنے سے منع کر رہا ہے۔ چوتھا عیب یہ ہے کہ تو اگر مجھ میں کوئی عیب دیکھے گا، اب تو نیک دیکھ رہا ہے، عقیدت کر رہا ہے، مجھ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ تو اگر میری بات سے ناراض ہو گیا، کسی بات پر تو ناراض ہو گیا، میرے اندر کوئی عیب دیکھ لیا، پھر تو کہے گا جلد مجھے واپس کر یہ پیسے، تو یہ تو واپس کرنے کے چکر میں آ جائے گا۔ جب بھی تو کوئی عیب دیکھے گا، انسان ہے، 1000 عیب کا مجموعہ ہے انسان،
لہٰذا تو واپس کے چکر میں آ جائے گا۔ اور پانچواں عیب یہ ہے کہ اگر میں تیرا روزینہ اور وظیفہ تیری آفر قبول کر لوں، کبھی ایک وقت آ سکتا ہے کہ تو دنیا سے چلا جائے، جب تو دنیا سے مر جائے گا، فوت ہو جائے گا، چلا جائے گا، تو پھر میں کہاں سے کھاؤں گا؟ میں تو پھر بھوکا مر جاؤں گا۔ لہٰذا بادشاہ، میں تیری آفر کو ٹھکراتا ہوں، میں تیری آفر کو پس پشت ڈالتا ہوں، مجھے تیری اس آفر کی قبول نہیں ہے، مجھے تیری آفر کی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، اور میں اس مالک سے لگاتا ہوں جس میں کوئی عیب ہی نہیں ہے۔ جو 5 عیب میں نے تجھے گنوائے ہیں، یہ سارے عیب تم مالک کے خزانے کی طرف توجہ کر، ایک عیب بھی اس ذات میں نہیں ہے۔ پہلا عیب یہ ہے کہ تو جب دے گا تو تیرا خزانہ کم ہوگا۔ مالک کے حضور یہ بات ہے کہ اللہ جب دے دیتا ہے اس کا خزانہ کم ہی نہیں ہوتا، اس کا خزانہ مزید بڑھتا رہتا ہے، اس کے خزانے میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا خزانہ آگے بڑھتا رہتا ہے، اس کا خزانہ ختم ہونے سے پاک ہے۔ لہٰذا اس مالک سے میں نہ جڑوں جس کا خزانہ کم ہونے سے پاک ہے، تو اس سے میں کیوں نہ خیرات حاصل کروں، میں کیوں نہ اس خزانہ غیب کی طرف رجحان کروں اور اپنی توجہ اس مالک حقیقی کی طرف کروں جو مالا مال کر دیتا ہے، خزانہ اس کا پھر بھی کم نہیں ہوتا۔ اور دوسرا عیب تیرے اندر یہ ہے کہ تیرے خزانے کو کوئی چور لے جا سکتا ہے، لیکن جب اس کا خزانہ ہوتا ہے تو چور بھی یہاں سے کتب بن کے جاتے ہیں۔ جو اس کا خزانہ ہوتا ہے، جو اس کی لطف و کرم ہوتی ہے، جب اس کی مہربانی ہوتی ہے، تو چور بھی یہاں سے غوث بن کے جاتے ہیں، چور بھی یہاں سے مالا مال ہو کے جاتے ہیں، چور بھی یہاں سے اللہ کے ولی بن کے یہاں سے نکلتے ہیں۔ لہذا جب میں تیرے اندر عیب دیکھتا ہوں اور اس ذات کو بے عیب پاتا ہوں، میری توجہ تیری طرف ہوتی نہیں ہے۔ تو بادشاہ ہے، وہ تیرا بھی بادشاہ ہے، تو بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ لہذا تیسرا تیرے اندر عیب یہ ہے کہ تو دے کر پریشان ہوگا، کبھی حساب لگائے گا، کبھی کیلکولیٹ کرے گا، تیری کیلکولیشن تجھے پریشان کرے گی، تیری جمع پونجی پر حساب کتاب تجھے پریشان کرے گا۔ لیکن اس مالک کا خزانہ یہ ہے کہ وہ جب دے دیتا ہے، جو مانگتا ہے اسے دیتا ہے، جو نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتا ہے، جو مانگتا ہے اسے دیتا بھی ہے، خوش بھی ہوتا ہے۔ اور چوتھا عیب یہ ہے کہ تو کوئی عیب دیکھے گا مجھے پریشان کرے گا، مجھ سے مال واپس لینے کے چکر میں آ جائے گا، لیکن وہ مالک ہے کروڑوں عیب بھی دیکھتا ہے، مال واپس نہیں کرتا اور عطا کرتا ہے، اور عطا کرتا ہے، اور مہربانیاں کرتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر گناہ پر روزی اور رزق کو مالک بند کرتا تو کوئی بھی نہیں تھا جو مالک کا لنگر کھا سکے، کیونکہ ہر بندہ عیب میں، گناہوں میں مبتلا ہے، ہر بندہ عیب میں مبتلا ہے۔ لہذا اللہ نے کبھی گناہوں پر نہ ہمارا پردہ فاش کیا ہے، نہ ہم پر روزی تنگ کی ہے، کبھی ہم پر اللہ نے جب بھی کیا ہے ہم پر کرم کیا ہے۔ لہذا تو عیب دیکھے گا، مال واپس لینے کے چکر میں آ جائے گا، وہ عیب دیکھتا ہے تب بھی وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ مالک اور عطا کرتا ہے اور مہربانیاں کرتا رہتا ہے۔ لہذا پانچویں چیز یہ ہے کہ تو اگر مر گیا تو میں بھوکا مر جاؤں گا، کیوں نہ ہو کہ اس مالک سے میں لگاؤں جو حی القیوم ہے، جو حی لا یموت ہے، جس کو کبھی موت آ نہیں سکتی، جو موت سے پاک ہے، جس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، جو حی القیوم ذات ہے، اس سے جڑ جاؤں۔ جب تک میں ہوں اس کی خزانے آتے رہیں گے، اس کی نعمتیں آتی رہیں گی، اس کی کرم نوازیاں ہوتی رہیں گی، کیوں نہ ہو میں اس سے جڑ جاؤں۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کی آفر کو ٹھکرا دیا، اور یہ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک توبہ کا واقعہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ ترکستان گئے تجارت کے سلسلے میں،
कारोबार के सिलसिले में वहाँ गए तो वहाँ एक बुत परस्त को देखा जो बुत के आगे आहोजारी कर रहा था, गिरियाजारी कर आहो बुका कर रहा था, जो बुत के आगे आहो फुगां कर रहा था, फरियादें कर रहा था, इल्तिजाएं कर रहा था। तो बुत ने क्या सुनना है? तो हज़रत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने जाकर उस बुत परस्त से कहा, यार क्यों तू इस मिट्टी की दीवार के सामने रो रहा है, गिरियाजारी कर रहा है, परेशान हो रहा है, पशेमान हो रहा है? क्यों इस दीवार के आगे तू परेशान हो रहा है? इस दीवार ने तुझे क्या देना है? इस मिट्टी के बुत ने तुझे क्या देना है? तू उस मालिक से जुड़ जा जो तुझे माला माल कर देगा, जो एक दफा तू मांग के तो देख तेरी नस्लें संवार देगा, तेरी नस्लों का पेट भर देगा, तेरी नस्लों को आबाद और शाद कर देगा। उस मालिक का तू सवाली और साइल और मंगता क्यों नहीं होता? तो उस बुत परस्त ने क्या कहा? बड़ा तगड़ा जुमला उसने बोला। उसने कहा, शकीक बल्खी, अगर तुझे अपने रब पर इतना नाज है, इतना लाड है, इतना मान करता है उस मालिक पर, तो क्यों नहीं घर बैठ जाता कि तुझे घर में वो रिज़्क़ अता करे? घंटे से मुझे मालिक की तारीफें सुना रहा है, उस मालिक के एतमाद और तवक्कल पर घर क्यों नहीं बैठ जाता? यहाँ क्यों धक्के खा रहा है कारोबार तिजारत के सिलसिले में? हज़रत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने वहीं से तौबा की, जंगल में बैठ गए। कभी सुबह को कोई खाना ले आता, शाम को खाना ले आता, उनको परवाह ही नहीं थी कि खाना कहाँ से आ रहा है, कोई खाना दे रहा है नहीं दे रहा। अल्लाह से ऐसी लौ लगाई, तौबा इस्तिग़फ़ार किया कि बस अल्लाह के बन के रहे। बादशाह को कहा, बादशाह मैं किसी से जब मांगूंगा तो फिर वो मलामत करें, फिर वो गिले शिकवे करें, मैं तो किसी से मांगता नहीं हूँ, ये तो मुझे मालिक रोज़ी अता करता है, जिस मुसब्बिबुल असबाब मालिक है, ये दुनिया सबब की दुनिया है, मालिक जिसकी ड्यूटी लगा देता है वो मुझे आके खिला देता है। मैं कब किसी से मांगता हूँ, किसी के आगे झोली फैलाता हूँ, मैं किसी के आगे दस्ते सवाल दराज करता हूँ, मैं कब करता हूँ? लिहाजा शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाह की आफत ठुकरा दी। फरमाया, मैं यहीं बैठा हूँ, फ़कीर का डेरा जंगल में है, मालिक ने जंगल में भी मंगल बनाया हुआ है। प्यारे दोस्तों, अंदाज़ा करते जाएं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जिसने भी अल्लाह के साथ तवक्कुल किया, भरोसा किया, मालिक ने उसे माला माल किया। हम आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तक हयात थे, आपकी ज़ाहिरी हयात मुबारक जब तक थी, आपने दुनिया को अपने घर में आने नहीं दिया, दुनिया को गालिब नहीं होने दिया। हत्ता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, महबूब पहाड़ों की तरफ इशारा करें तो पहाड़ सोना बनकर, खातिम बनकर तुम्हारे पीछे चलें, मगर हुजूर ने ठुकरा दिया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, जब तक हुजूर हयात तय्यबा में, ज़ाहिरी हयात तय्यबा में रहे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया को अपने काशान नबूवत में दाखिल नहीं होने दिया। फिर जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाल मुबारक ये था कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, एक आदमी सत्तू का तोहफा लाया, सत्तू भी उसने बड़ी मोहब्बतों से, चाहतों से बादाम का सत्तू बनाया था। बादाम का सत्तू बनाकर वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश करता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सुन्नत है, गिफ्ट को कबूल करते थे, हदिया को कबूल करते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कबूल करने वाले नबी ने फरमाया कि मैं नहीं कबूल कर सकता, मैं ये बादाम का सत्तू कबूल नहीं कर सकता, इसलिए कि यहाँ दुनिया के चस्के में, दुनिया की लज्जत में हम खो जाएंगे, दुनिया की हम लज्जत में खो जाएंगे, इसलिए ये मैं कबूल नहीं कर सकता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी मोहब्बत भरी आफर को ठुकरा दिया। इसमें हजार हा सबक हैं, इसमें हजार हा दर्स हैं, हजार हा लेसन हैं उसमें, इसलिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मत को बताना चाहते थे। आज उम्मत देखे खाने के चस्कों में पड़ी है, खाने की लज्जतों में पड़ी है, उम्मत तरह तरह के खाने खाना चाहती है, हर दिन हर शाम नए से नए खाने, एक एक टेबल पर 10-10 डिशें बन रही हैं, कभी कोई मीठी बन रही है, कोई फीकी बन रही है, कोई नमकीन बन रही है, कोई करारी, कोई चस्केदार,
کوئی کس طرح کی بن رہی ہیں. اسی کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نفی کرنا چاہتے تھے، وگرنہ حضور کبھی کسی گفٹ کو پیچھے نہیں کرتے تھے. مگر اس گفٹ کو اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور نے پیچھے کر دیا. حضور نے فرمایا یہاں اگر ہم چسکے لیتے رہے تو دنیا کے ہی بن کے رہ جائیں گے، ہم آخرت بھول بیٹھیں گے. دنیا کے ہی بن کے رہیں گے، مولا کو ہم بھول بیٹھیں گے. حضرت محمد بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کے لیے خربوزہ لائے. والدہ محترمہ نے خربوزہ دیکھا، کھانے لگیں تو وہ خربوزہ پھیکا تھا. والدہ محترمہ ناراض ہوئیں کہ تو نے دیکھا نہیں تھا، چیک نہیں کیا. تو حضرت محمد بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ، ایک ولی کا بیٹا ولی ہوتا ہے، ولی کے بیٹے میں تاثیر ہوتی ہے، ولی کے بیٹے کی دودھ میں تاثیر ہوتی ہے، ان کے جسمانی نشو و نما میں تاثیر ہوتی ہے. انہوں نے کیا دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ جب خربوزہ کھایا، پھیکا خربوزہ تھا، وہ ناراض ہوئیں. تو پھر انہوں نے کیا کہا، انہوں نے ماں سے کہا امی ناراض ہو رہی ہیں کس بات پر؟ ماں نے کہا پھیکا خربوزہ لائے ہو. تو انہوں نے کہا امی مجھ سے ناراض ہو یا جو بیچنے والا تھا اس سے ناراض ہو. ماں نے کہا میں تجھ سے ناراض ہوں. تو آپ فرمانے لگے امی جان میں نے کون سا تیار کیا ہے، یا ریڑھی والے سے ناراض ہوں، اس نے کون سا بنایا ہے؟ ناراض تو پھر اس مالک سے ہوں جس نے پیدا کیا ہے، جس نے ازل سے تیرے رزق میں پھیکا خربوزہ لکھا تھا، پھر اس مالک سے ناراض ہوں. حضرت محمد بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پر والدہ محترمہ متاثر ہوئیں، اور والدہ محترمہ نے فوراً ہاتھ باندھے اور مالک کے حضور گڑ گڑانے لگیں اور رونے لگیں اور توبہ کرنے لگیں کہ مالک میں تیری بنائی ہوئی چیز کا گلہ کر رہی ہوں، میں تیری بنائی ہوئی چیز کا شکوہ کر رہی ہوں، شکایت کر رہی ہوں. مالک میں 1000 بار توبہ کرتی ہوں، میں ان چیزوں سے پاک ہوں. مالک تیری بنائی ہوئی چیزوں پر کبھی میں گلہ نہیں کروں گی، پھیکی ہو میٹھی ہو جو بھی ہو، میں یہ دیکھوں گی کہ تیری بنائی ہوئی چیز ہے. میں تیری نسبت نور کو دیکھ کر آئندہ کبھی گلہ شکوہ نہیں کروں گی. مالک تو مجھے معاف کر دے، میرے اوپر راضی ہو جا. حضرت سعد یعنی اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں عیب نہ نکالیں، اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ کریں کہ اللہ کی ذات پر بھی بھروسہ کریں، اللہ کی کاریگری پر بھی بھروسہ کریں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے مزاج میں تفاخر تھا، غریبوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، غریب انہیں اچھے نہیں لگتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، حضور ناراض ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے اور ایک دن بلایا، سعد میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ تو غریبوں سے نفرت کرتا ہے، غریب تجھے اچھے نہیں لگتے، مالدار تجھے اچھے لگتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، والذی نفسی بیدہ، فرمایا جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تیرا جو رزق آ رہا ہے خدا کی قسم ان غریبوں کی وجہ سے آ رہا ہے، ان غریبوں کے صدقے سے تجھے اللہ عطا کر رہا ہے. آپ اندازہ کریں آج کے امیر لوگ اس سے سبق سیکھیں. امیر لوگ امیروں کے ساتھ دوستی بناتے ہیں، امیر لوگ امیروں سے یاری لگاتے ہیں، دور دور تک ان کی یاریاں دوستیاں پھیلی ہوئی ہیں. ہر امیر کی امیر سے دوستی ہے، غریب کو کوئی منہ نہیں لگاتا. اور دیکھا گیا ہے فیکٹری میں جو فیکٹری کا آنر ہے، مالک ہے، وہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اپنے مزدوروں سے کے پاس فرعون بن جاتا ہے، اپنے مزدوروں کے ساتھ آکڑ رکھتا ہے، چودراہٹ رکھتا ہے اور فخر کرتا ہے کہ میں مالک ہوں. ارے تو مالک نہیں، تیرا بھی کوئی مالک ہے. ان مزدوروں کی وجہ سے تیری روزی چل رہی ہے، فیکٹری چل رہی ہے، ان مزدوروں کی وجہ سے تیرا نظام حیات چل رہا ہے، نظام روزی چل رہی ہے، تیری نظام رزق تیرا ان مزدوروں کی وجہ سے چل رہا ہے. اور دیکھا ہے کچھ امیر لوگ اپنی انہوں نے گائے رکھی ہوئی ہیں، بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، سارا دن جو مزدور گائے اور بھینسوں کا جو چارہ کاٹتے رہتے ہیں، جو سارا دن بھینسوں اور گائے کی خدمت کرتے رہتے ہیں، ان کو جب دودھ دوہیا جاتا ہے،
جب رات کو دودھ دویا جاتا ہے یا دن کو دویا جاتا ہے تو ان مزدوروں کو ایک گلاس دودھ تک نصیب نہیں ہوتا، جو سارا دن دودھ جتنا بھی تمہارے پاس آیا ہے اس کا سبب مزدور ہیں، اور حال یہ ہے کہ مزدور ایک گھونٹ پر بھی ترستا رہے۔ یہ کون سی آپ اسلام کے دعوے دار ہیں؟ کس دین کے آپ پیروکار ہیں؟ کس دین کے آپ فرما بردار ہیں؟ کس نبی کے آپ فرما بردار ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف لائے، مسجد نبوی میں صحابہ کرام بیٹھے تھے، ایک طرف فقراء مہاجرین نے حلقہ بنایا ہوا تھا، غریب صحابی ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے اور ان غریبوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آپ کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ کس نبی کے نام کے نعرے لگاتے ہیں؟ کس نبی کے عشق اور محبت کے دعوے کرتے ہیں؟ وہ نبی تو غریبوں میں جا کر بیٹھتے ہیں، وہ نبی غریبوں کے ساتھ بیٹھنا فخر سمجھتے ہیں، اور غریبوں میں بیٹھ کر حضور دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ مجھے انہی غریبوں میں رکھنا، انہی غریبوں کے ساتھ میری زندگی ہو، انہی غریبوں کے ساتھ میرا جینا ہو، انہی غریبوں کے ساتھ میری دنیا سے رخصتی ہو۔ حضور تو غریبوں کو نزدیک لگاتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، حضور غریبوں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں۔ آج ہم حضور کے غلام غریبوں سے نفرت کرتے ہیں، یہ کون سی ایمانداری ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ تو پتہ چلا اللہ پر بھروسہ کریں، ایسا کہ اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے اس سے پیار کریں۔ اللہ پر بھروسے کی یہ بھی ایک مثال ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے بڑا پیار کرتے۔ غلام نوکروں کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے؟ ہم جس نبی کے نام کے دعوے دار ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی کی سیرت سنیں، اس نبی کی سنت سنیں، اس نبی کی حدیث سنیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن حضور نے فرمایا انس جاؤ فلاں کام کر کے آؤ، میں نے کہا حضور میں نہیں جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں باہر گیا اور بچوں سے جا کر کھیلنے لگ گیا۔ جب میں بچوں سے کھیل کر میں کھیل چکا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ حضرت انس کہتے ہیں مجھے پیچھے سے ہاتھ لگایا، اپنا ہاتھ مبارک لگایا، میں نے جب پیچھے دیکھا مڑ کر تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے تھے اور مسکرا رہے تھے اور فرما رہے تھے انس کھیل لیا ہے، اب بس آپ تھک چکے ہیں، کھیل ختم ہو چکا ہے، چلو جاؤ اب تو کام کر کے آؤ، اب تو کام کر کے آؤ۔ اندازہ کریں یہ شفقت، یہ محبت، یہ رحمت۔ تو اللہ پر توکل ایسا کریں کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کریں، اللہ کی ہر بنی ہوئی چیز پر عیب نہ نکالیں، اس سے نفرت نہ کریں، عداوت نہ کریں، بغض نہ کریں، تعصب نہ کریں، ان کے ساتھ ملیں، مل جل کر بیٹھیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے جو نماز کا پیغام بھول بیٹھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں 5 ٹائم اکٹھے کرتا ہوں، تم جب اکٹھے کر لیتا ہوں پھر تم ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہو تو پھر دل جدا کر لیتے ہو، پھر نفرت، پھر محبت، پھر نفرت، پھر عداوت، پھر تعصب، پھر یہ چیزیں نکل آتی ہیں، تمہاری شقاوت قلبی اور ثقافت قلبی نکل آتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ رب العالمین کا اس پر شفقت بھرا ہاتھ ہوتا ہے، محبت بھری اللہ کی توجہ ہوتی ہے۔ میرے کلمات